السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے عارف جیسانی اور آج اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ایجوکیشن سسٹم آف پاکستان کا تعلیمی نظام۔ اور شاید یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کیوں پاکستان کا وہ نوجوان آج پڑھائی کو بوجھ سمجھ کر پڑھ رہا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ان ایشوز کے اوپر جو کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو کمزور کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلا ایشو جو ہم فیس کرتے ہیں ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں وہ ہے کوالٹی آف ایجوکیشن۔ ہم ایک ایسے دور میں رہتے ہیں جہاں روز ایک نئی انوینشن، روز ایک نئی ٹیکنالوجی ایجاد ہو رہی ہے، جبکہ اگر ہم بات کریں پاکستان کی یا پھر پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کی، تو یہاں بچوں کو آج بھی وہی پرانا کورس پڑھایا جاتا ہے، نہ اس میں کوئی چینجز کی جاتی ہے کہ اس بچے کو معلوم ہو کہ ہم کس دور میں ہیں، اس دور میں کیا ٹیکنالوجیز آئی ہیں اور آگے آنے والے سالوں میں کون سی ٹیکنالوجیز آنے والی ہے۔ اگر ہم بات کریں ہمارے 9th کلاس کے طالب علم کی، تو کمپیوٹر سائنس کی کتاب میں آج بھی اسے فلاپی ڈسک اور وہی پرانی انوینشنز کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے، ہاؤ ٹو میک فولڈرز۔ آج 1 یا 1.5 سال کا بچہ بھی جانتا ہے کہ اسمارٹ فون میں میں نے کس طرح آن کرنا ہے اسے اور کس طرح میں نے اپنی پویم اس میں لگانی ہے۔ 1 یا 1.5 سال کا بچہ اور 9th کلاس کا بچہ آج بھی انہی پرانی انوینشنز کو پڑھے جا رہا ہے، جبکہ اگر ہم بات کریں پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کی، تو وہاں پہ صرف اور صرف بچوں کے اوپر رٹافیکیشن کی جو ہے وہ ترجیح دی جاتی ہے کہ بھائی رٹا مار لو اور پیپر پاس کر لو۔ کوئی کیریئر بلڈنگ ایکسرسائز نہیں ہے، کوئی فیسلٹی پرووائڈ نہیں کرتے بچوں کو، نہ انہیں نئی ٹیکنالوجیز کے بارے میں پڑھاتے ہیں۔ اگر کسی ایجوکیشن ڈپارٹ کا کوالٹی آف ایجوکیشن ہی اتنا کمزور ہو، تو ہم اس نوجوان سے کیا توقع کر سکتے ہیں کہ وہ آگے جا کے کیا کیریئر بلڈ کرے گا، کیا اسے انوینشنز کے بارے میں معلوم ہوگا یا نہیں۔ جبکہ ہمیں چاہیے ہم اسے کس طرح صحیح کریں، ہم اسے نئی ٹیکنالوجیز کے بارے میں بتائیں، ہم اسے نئی چیزیں جو دنیا میں ایجاد ہو رہی ہیں اس کے بارے میں بتائیں۔ ان کا کیریئر، ان کا دماغ تو بلڈ ہونا کہ بھائی دنیا میں یہ چیزیں بھی ایگزسٹ کر رہی ہیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج بھی وہی کورس جو پچھلے 8-9 سالوں سے چلتا آ رہا ہے، وہی کورس آج بھی انہیں پڑھایا جا رہا ہے۔ دوسرا اہم مسئلہ جو ہے وہ ہے ہائی فی اسٹرکچرز۔ پرائیویٹ اسکول کی فیس، منتھلی فیس ایک غریب کی مہینے کی تنخواہ کے برابر ہے، جبکہ اس سے زیادہ ہی ہے۔ کیا ایک غریب باپ اپنے بچے کے لیے یہ نہیں سوچ سکتا کہ وہ بھی باقی بچوں کی طرح ایک اچھے تعلیمی ادارے میں ایڈمیشن لے، ایک اچھی تعلیم حاصل کرے؟ یا اس کا یہ سوچنا غلط ہے کہ میرا بچہ بھی باقی بچوں کے ساتھ پڑھے، اچھی اسکول میں اچھی تعلیم حاصل کرے اور بڑا ہو کے ایک اچھی جگہ کام کرے، اس کا ایک کیریئر بلڈ ہو جائے؟ لیکن یہ کیسے ممکن ہے اگر پرائیویٹ اسکولز کی فیس ہی اتنی ہو کہ ایک غریب افورڈ ہی نہ کر سکے؟ اور جب ایسی چیزیں ہوتی ہیں، جب کوئی غریب ایسی سچویشن میں جاتا ہے، تو پھر شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ جو سوچ ایک لوگوں کی بنی ہوئی ہے، جو ہمارا غریب طبقہ ہے، ان کی ایک سوچ ہے کہ اگر میں کسان ہوں تو بڑا ہو کے میرا بیٹا بھی کسان بنے گا، اگر میں مزدور ہوں تو میرا بیٹا بھی مزدور بنے گا۔ ان کا بھی حق ہے اچھی پڑھائی کرنا، اچھی تعلیم حاصل کرنا، اچھی جگہ سے پڑھنا، اس غریب کے بیٹے کا بھی حق ہے۔ اس
ایشو کا سمپل سا سولیوشن ہے کہ ایسے بچوں کو ان کی قابلیت کو جج کر کے انہیں ایڈمیشن دیا جائے کم فیس میں، یا پھر کسی بچے جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے ایک اچھی اسکالرشپ ہونا لازمی ہے، تاکہ کم سے کم ہمارے پرائیویٹ اسکولز میں کچھ ایسے بچے بھی ہوں جو آگے جا کر ملک کا نام روشن کریں۔ جو ہمارا تعلیمی نظام جو کمزور ہے، یہی بچے ہوں گے جو آگے جا کے اپنا فیوچر بنائیں گے، اور پاکستان کا فیوچر بھی اچھا ہوگا انہی بچوں کی وجہ سے۔ اگر آج ہم اور آپ مل کے ان بچوں کو پرائیویٹ اچھی تعلیم دیں اور اچھے اسکولز میں ان کا ایڈمیشنز کروائیں ان کی قابلیت دیکھ کر۔ تیسرا ایشو اور سب سے اہم ایشو جو ہے وہ ہے ہماری پور مینجمنٹ، پور بورڈ مینجمنٹ۔ اگر ہم بات کریں باہر کے بورڈز کی، فار ایگزامپل کیمبرج، باہر کے بورڈ کی اگر ہم مینجمنٹ دیکھیں تو وہ آج کے دور کے حساب سے سب سے بیسٹ مانی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پراپر مینجمنٹ ہے۔ ایک سال جو نیکسٹ ایئر ہونا چاہیے، ان کا کورس آؤٹ لائن، ان کے پیپرز کی تاریخ، ان کا رزلٹ کب آنا ہے، سب ڈیٹ فکسڈ ہو جاتی ہیں۔ اور بائی چانس ایک آلٹرنیٹیو بھی سوچ کے رکھا ہوتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل کوئی ایشو آ جاتا ہے تو نیکسٹ اسٹیپ ہم نے کیا لینا ہے۔ جبکہ اگر ہم بات کریں پاکستان کے کچھ بورڈز کی، جو سندھ بورڈ ہو گیا یا پھر جو بھی، ان میں کوئی مینجمنٹ نہیں ہے۔ پیپرز کب ہونے ہیں ہمیں نہیں معلوم، رزلٹ کب آنا ہے ہمیں نہیں معلوم، تو پھر ہمیں معلوم ہی کیا ہے؟ سالہ سال بچہ پڑھتا ہے اور آخر میں یہ کنفیوز رہتا ہے کہ بھائی ہمارے پیپرز کب ہوں گے، اور پیپرز ہو جائیں تو پھر اسے معلوم ہی نہیں ہوتا اس کا رزلٹ کب آنا ہے۔ پیپرز آپ کسی منتھ میں لے رہے ہیں، رزلٹ آپ 8-9 مہینے بعد ایشو کر رہے ہیں، تو بچہ کیا سوچے یا بچہ کیا کرے؟ وہ اپنا کیریئر کس طرح بنائے گا اگر ہم اس نے پیپرز دیے وہ معلوم کس طرح کرے کہ بھائی اس نے پیپر میں کیا ہے؟ ایٹ لیسٹ ہمارا بورڈ جو ہے وہ تو اتنا طاقتور ہو کہ وہ باقی بورڈز کو جو ہے وہ ایٹ لیسٹ وہ ساتھ میں تو رہ سکے۔ ہمارے بچوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کے پیپرز کب ہونے ہیں، ان کا رزلٹ کب آنا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا تیسرا مین ایشو، پور بورڈ مینجمنٹ۔ اب جس ایشو کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے کرپشن۔ ایگزامز کے مہینے میں اکثر سوشل میڈیا پر ویڈیوز چل رہی ہوتی ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ چیٹنگ کر رہے ہیں موبائل سے، یا پھر وہ اپنے ساتھ کوئی مٹیریل لے آئے، وہ چیٹنگ کرتے ہوئے ویڈیوز وائرل ہو جاتی ہیں، اور وہ چیٹنگ بھی ٹیچرز کی موجودگی میں ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس چیز کا ذمہ دار کون؟ آبویسلی وہی لوگ جو بڑی سیٹس پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی جیب گرم کر کے وہ باقی بچوں کو الاؤ کر دیتے ہیں کہ آپ چیٹنگ کر لیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو ان بچوں کے ساتھ یہ ناانصافی کیوں جو سالہ سال محنت کرتے ہیں اور ایگزامز دینے آتے ہیں، اور آخر میں جب رزلٹ آتا ہے تو وہی بچے جو سالہ سال محنت کرتے ہیں ان کے مارکس کم آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جنہوں نے چیٹنگ کی ان کے مارکس اچھے آ گئے اور وہ پاس ہو گئے اچھے نمبروں سے۔ جبکہ ہونا تو یہی چاہیے کہ جب ایگزامز ہوں تو ایک ایسی ٹیم موجود ہو وہاں پہ جو نیوٹرل ہو، جو چیٹنگ کرنے نہ دے بچوں کو۔ ایٹ لیسٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر ہمارے پاس کوئی پروگریس تو آئے کہ ایک بچے نے پورا سال پڑھائی کی اور ایگزامس میں وہ کیا پروگریس لا رہا ہے،
کیسے معلوم ہوگا کس بچے نے اچھا پڑھا ہے، کس بچے نے اچھی تعلیم حاصل کی ہے، کس بچے کے کانسیپٹ کلیئر ہیں؟ تو یہ جو کرپشن کا جو کلچر ہے نا، یہ ہمیں چاہیے کہ اینڈ ہو جائے ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس میں۔ سو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں تاکہ یہ چیز آگے لوگوں میں بھی بڑھے اور ان میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم اپنے ملک کے لیے ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو کہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے وہ ایک بہتری کی طرف راغب ہو جائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ اسے لائک کریں اور اپنے اوپینینز کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور اگر اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔